سجاح بنت الحارث یہ بنی تغلب کے سردار الحارث کی بیٹی تھی۔ سجاح کے حسن کا چرچا سارے قبیلے میں مشہور تھا۔ لوگ سجاح کے حسن کی تعریف میں بہت سے اشعار کہا کرتے۔ اس کے باپ کی اولاد نازنینہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کے باپ نے اسے تلوار بازی کی تعلیم بھی دی تھی۔ اپنے باپ کے بعد وہ بنی تغلب کے سردار بنی۔ اس کے حسن نے اس کے رتبے میں، اس کے غرور میں کئی گنا زیادہ اضافہ کر دیا تھا۔ یہ عورت علم نجوم کے علاوہ چند جادوئی کرتب بھی دکھانا جانتی تھی۔ ان دنوں اس کے قبیلے کے کئی لوگ ایمان لا چکے تھے۔ جب یہ لوگوں کے منہ سے، لوگوں کی زبانی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات سنتی تو اس کے شیطانی دماغ میں خیالات آتے کہ نعوذ باللہ میں کیوں نبی نہیں ہو سکتی، میرا حسن عرب میں بے مثال ہے۔ لیکن نبی برحق کی زندگی میں یہ بات کہنے کی وہ جرت نہ کر سکی۔ جو ہی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو اس عورت نے، اس سجاح نے اپنے تمام قبیلے کے لوگوں کو بلا کے ایک زوردار دھویں دار تقریر کی اور اپنے نبیہ یعنی جھوٹے نبیہ ہونے کا اعلان کر دیا اور اپنا معجزہ اپنے حسن کو قرار دیا۔ اس کے قبیلے والے جو کہ قریش جیسے قدر و منزلت حاصل کرنا چاہتے تھے، انہوں نے اس کی باتوں پر یقین کر لیا۔ پھر یہ عورت ایک زبردست لشکر لے کر سرزمین عرب کو فتح کرنے کے لیے نکلی۔ یہ کئی چھوٹے بڑے قبیلوں کو رونتی ہوئی آندھی کی طرح آگے بڑھی۔ باطل کی ایک ایسی آندھی تھی جو دیکھتے ہی دیکھتے صحرا پر چھا گئی۔ اس دوران اسے پتہ چلا کہ بنی حنیفہ کے سردار مسلمہ نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ یہ سن کر اس نے اپنے لشکر کا رخ یماما کی طرف موڑ دیا کہ جہاں پر مسلمہ کذاب موجود تھا۔ یماما کے علاقے میں سخت دشوار ٹیلے تھے۔ یہاں موجود بنو حنیفہ کے قبیلے نے سن 8 ہجری میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ مسلمہ اسی قبیلے کا سردار تھا۔ وہ بہت زیادہ چلاک اور عیار مشہور تھا۔ لوگ ہر معاملے میں اس سے مشورہ لیتے اور اس کے مشورے کو ترجیح دیتے۔ سن 9 ہجری میں جب مختلف وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اسلام کی روشنی سے فیض یاب ہوتے تو انہی دنوں بنی حنیفہ کا ایک وفد بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس وفد میں مسلمہ بھی موجود تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمہ کو دیکھا تو آپ اسے دیکھ کر مسکرائے۔ اس نے پوچھا کہ آپ کیوں مسکرائے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ میری امت میں ایک کذاب ہوگا جو نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفد کے دوسرے ارکان سے باتیں کی، انہیں تحائف دیے، مگر مسلمہ کذاب کو کچھ نہ دیا۔ جب تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں سے باتیں کرتے رہے، یہ شخص بغور آپ کی حرکات و سکنات کا مشاہدہ کرتا رہا۔ اپنے قبیلے میں واپس جا کر اس کذاب نے بھی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر ڈالا۔ اس وقت اسے کوئی خاص توجہ نہ ملی، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد اس کذاب نے اپنی دولت کو بے ذریع خرچ کر کے خوب اپنی جھوٹی نبوت کا پروپیگنڈا کیا اور کافی ناقص العقل لوگ اس کی باتوں کو سچ ماننے لگے۔ سجاح جیسے ہی اس کے پاس پہنچی تو یہ قلعہ بند ہو کر بیٹھ گیا۔ سجاح نے یہ ترکیب اپنائی کہ قلعے کے موجود چاروں اطراف سمندر پانی میں قبضہ کر لیا۔ اب مسلمہ کذاب بہت پریشان ہوا۔ یہ شخص جھوٹا تھا مگر چلاک بھی بہت تھا۔ اس نے سجاح سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی اور سجاح کو اس نے اپنے عشق کے جال میں اس طرح پھنسایا کہ اسی دن ان کا نکاح ہو گیا۔ اب یہ دونوں مل کر اسلامی حکومت کے خلاف مل کر میدان میں اتر آئے۔ مسلمہ کذاب کو سجاح سے شادی کرنے کے بعد اور بھی زیادہ طاقت حاصل ہو گئی تھی۔ اس کے ماننے والے اس کی ہر جھوٹی بات کو تسلیم کر لیتے اور یہ فتنہ دن بدن بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ آپ کے ساتھ حضرت علی و حضرت عمر اور دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم بھی موجود تھے کہ ایک عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی جس کی حالت نہایت ہی خستہ تھی
اور بال مٹی میں اٹھے ہوئے تھے۔ اس عورت نے فریاد کی کہ ہمارے گھروں کو لوٹ لیا گیا ہے، مردوں کو قتل کر دیا گیا ہے، باغوں کو جلا دیا گیا ہے۔ حضرت عمر کے پوچھنے پر اس عورت نے بتایا کہ مسلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے۔ جو اس کی جھوٹی نبوت سے انکار کرتا ہے بے دریغ قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت بھیج دی جائے کہ وہ مسلمہ کذاب سے مقابلے پر جائیں اور جب تک اس فتنے کا سر کچل دے واپس نہ آئیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمامہ پہنچ کر شہر کی فصیل کو گھیر لیا۔ مسلمہ کذاب نے اپنے ایک آدمی کو حضرت خالد بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا اور یہاں بھی اپنی چلاکی اور عیاری استعمال کرنے کی کوشش کی، اور جلد ہی اس کو پتہ چل گیا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی ناپاک ہستی کو یہاں سے مٹا کر ہی واپس جائیں گے۔ دوسرے دن جب سورج کی تمازت سے صحرا جھلسنے لگا تو حضرت خالد بن ولید نے اپنے لشکر سے خطاب کیا، مسلمانوں، یقین جانو کہ نبوت ختم کر دی گئی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد جس نے یہ دعویٰ کیا وہ جھوٹا ہے، اور اس وقت ہم سب اسی جھوٹ کے خلاف میدان جنگ میں صف آرا ہیں۔ اس کے بعد مسلمانوں نے ان مرتدین پر اتنا شدید حملہ کیا کہ ان کے پاؤں اکھڑنے لگے۔ ان کا سردار، ان کا بزدل سردار مسلمہ کذاب ایک درخت کے نیچے چادر اڑ کر لیٹ گیا اور اپنے مصاحبوں سے کہا کہ تم جنگ میں لڑو، میں وحی کا انتظار کر رہا ہوں، فتح تمہاری ہی ہوگی۔ یہاں تک کہ مسلمانوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا اور یہ سارے مرتزین ایک باغ میں محفوظ ہو گئے۔ یہاں حضرت برا مالک بن رضی اللہ تعالی عنہ نے دیوار پر چڑھ کر باغ کا دروازہ کھول دیا اور مسلمان اس باغ کے اندر داخل ہو گئے۔ یہاں 10,000 مرتزین اس جنگ میں مارے گئے، یہاں تک کہ 2 مسلمانوں نے مسلمہ کذاب کو بھی ڈھونڈ کر مار ڈالا، جبکہ سجاح بن حارث مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئی، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے مسلمان ہو گئیں اور مرتے دم تک مسلمان رہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام مرتزین کو گرفتار کر کے اس بات کی خوشخبری خلیفہ مسلمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچائی، اور آپ نے اس فتنہ کے ختم ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا